تھنکنگ ایبیلٹی چینل کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے فوج کا اہم کردار ہوتا ہے، اسی طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ ایجنسی ملک میں موجود غیر ملکی جاسوسوں کو پکڑ کر نہ صرف ان کی سازش ناکام بناتی ہے بلکہ ملک کے اندر موجود غداروں کو بھی اپنے کیفری کردار تک پہنچاتی ہے اور اندرونی طور پر بھی ملک کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ خفیہ ایجنسی قائم ہے جو ملک کے غداروں اور ملک میں چھپے دشمن کی سازش ناکام بنا رہی ہے۔ آج میں آپ کو پاکستان کی 6 طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اسپیشل برانچ یہ پاکستانی پولیس کا ایک اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے افسر کے ماتحت اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اس ادارے کا کام حکومت پر نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ادارہ حکومتی پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستانی عوام کے جان و مال کی حفاظت اور ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے دفاتر ملک کے 9 خطوں میں تقسیم ہیں اور ہر خطے کا سربراہ الگ ہوتا ہے۔ FIA اس ادارے کا فل فارم فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے۔ اس کا قیام 1975 میں عمل میں آیا۔ FIA کے اہلکاروں کی تعداد کے بارے میں کسی بھی شخص کو معلوم نہیں ہے۔ ان اہلکاروں کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ آغاز میں اس ادارے کا کام ملک میں ہونے والی کرپشن، منی لانڈرنگ اور وائٹ کالر جرائم کی روک تھام تھا، لیکن بعد میں اسے وسیع کر دیا گیا۔ امیگریشن سے متعلقہ امور اور ہیومن ٹریفکنگ کی روک تھام بھی اب اسی کے ماتحت ہے۔ اس کے علاوہ FIA پاکستان سائبر سیکیورٹی کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ CTD پاکستان کے اس اسپیشل ایجنسی کا پورا نام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس ادارے کی بنیاد 1995 میں کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے رکھی تھی۔ آغاز میں یہ صرف ایک چھوٹا اسپیشل یونٹ تھا، لیکن اب یہ ایک مکمل ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ اس ادارے کا کام ملک میں ہونے والی دہشت گردی سے متعلق انویسٹیگیشن کرنا اور دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس ادارے کے اہلکاروں کو خفیہ اور جدید طریقوں سے تربیت دی جاتی ہے۔ اس ادارے کا کام دہشت گردی سے متعلق معلومات حاصل کرنا اور اسے ناکام بنانا ہے۔ MI کا فل فارم ملٹری انٹیلیجنس ہے۔ اس ادارے کا قیام 1948 میں عمل میں آیا۔ یہ پاکستان آرمی کا ایک خفیہ ادارہ ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ہے۔ اس ادارے کے اہلکار یونیفارم میں ہوتے ہیں اور یہ ادارہ ریاست کے خلاف تخریبی سرگرمیاں کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ یہ ادارہ پاکستان کے تینوں فورسز یعنی بری، بحری اور فضائی افواج کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے۔ یہ پاکستان میں موجود غیر ملکی جاسوسوں کو پکڑنے اور سلیپر سیل کے خاتمے کا کام کرتی ہے۔ IB پاکستان کے اس خفیہ ادارے کا پورا نام انٹیلیجنس بیورو ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس ادارے کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں قائم ہے۔ اس ادارے کے تمام آپریشن وزیراعظم پاکستان سے منظور شدہ ہوتے ہیں۔ اس ادارے کا بنیادی کام سیاستدانوں اور سیاسی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ دہشت گردوں اور دیگر ممالک کے خفیہ ایجنٹوں کو بھی پکڑتا ہے۔ ISI یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور خفیہ ادارہ ہے۔ اس ادارے کا مکمل نام انٹر سروس انٹیلیجنس ہے۔ اس ادارے کی بنیاد 1 جنوری 1948 کو رکھی گئی تھی۔ اس ادارے کا ہیڈ کوارٹر بھی اسلام آباد میں ہے۔ اس ادارے کے اہلکاروں کو خصوصی طور پر آرمی، ایئر فورس اور بحری افواج میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا DG ایک 3 اسٹار پاک آرمی فوجی ہوتا ہے۔ یہ DG وزیراعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے۔ اس خفیہ ادارے کے ایجنٹ پاکستان سمیت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ بین الاقوامی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اندرونی انٹیلیجنس اور بیرونی انٹیلیجنس دونوں کا کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس اداروں میں سے ایک ہے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
Press the bell icon on the